بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں بات کرنے والا ہوں، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ خلاصہ یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، دیکھو مسلک کوئی بھی ہو، اگر توحید پرست ہے، کافر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر ناموں سے نہیں کہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، فلان۔ کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے، جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو، اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا، تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے، جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی خبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، بشر ہونے کا کوئی دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے، فرشتے تھے، یا نورانی مخلوق، مٹی کے بنے ہوئے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے۔ انسان جو ہے نا، لوازمات جو گوشت پوش کا ہوتا ہے نا انسان، تو اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے، یعنی کوئی گھماتا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے، لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے، تو وہ پھر گھماتے ہیں بات کو، تو لیکن جو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کی اولاد تھی، اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہے سارے انسان تھے، آدم کی اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یا مشکل کشا سمجھنا، اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، آپ جب چاہیں جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے، سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی ہر ایک کے پیچھے، جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا، اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو، تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے، زبردستی اس میں گھسنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس باؤنڈری کے خیال کرنا پڑے گا۔ جی آپ نے دیکھا، اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ وہ کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کن لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے ٹارگٹ کیا ہے بدعتی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، اس طرح سے وہ ٹارگٹ کیا، اور مشرک میں، اور اس کو کافر بھی، مطلب دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیا۔ اور یہ وہ اشارتاً کہا، مطلب اس پہلے کہا کہ میں دیوبندی بریلوی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، یا بریلوی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، یا شیعہ کے بارے میں کہ یہ لوگ کافر ہے، یہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ دیوبندی کافر ہے، بریلی کافر، اس طرح سے نہیں ہے، اس کا بھی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اب ڈیفینیشن یہ بتایا کہ جو قبر پرست ہو، اور کیا کہتا ہے اس کو، جو عالم الغیب کہتا ہو رسول اللہ کو، اور اس طرح سے وہ اس طرح سے ثابت کر رہے ہیں۔ مگر مین پوائنٹ جو اس کا ہے نا، رکو ذرا، صبر کرو۔ تو آپ یہ بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام، جب عثمان رضی اللہ عنہ کو جب قید کر لیا تھا باغیوں نے، یا خوارج کہتے ہیں، کوئی باغی کہتے ہیں، تو اس نے جب قید کر لیا تھا اس کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو اس ٹائم میں جب صحابہ اکرام ان سے پوچھا کہ ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ کے گناہگار ہو جائیں گے، تو آپ بتائیے، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، کیا نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے، جب یہ لوگ نماز پڑھے تو اس کا ساتھ، مطلب نماز پڑھو اس کے ساتھ، اور جب یہ آپس میں قتل کرنے کے لیے کہے اپنے بھائیوں کو تو قتل مت کرو، مطلب نیکی کا کام وہ کر رہے، نماز پڑھ رہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ باغی، تو مطلب یہ باغی، یہ خوارج اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلوی کو سمجھتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو سمجھتے ہیں، یہ مطلب ہے نا، تو اس سے بدتر تو نہیں ہے نا، اگر بدتر نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، اگر اس سے بھی آپ بدتر سمجھتے ہو، آپ اس کو بدتر سمجھتے ہو، اس سے زیادہ بدتر کیا ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ سمجھتے ہیں آپ اس کو، اس کا مطلب، اس لیے آپ کہتے ہو کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا ہے۔ جب خوارج کہتے ہو، خود آپ کہتے ہو کہ خوارج تھے، باغی تھے، تو اس کے پیچھے جب نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تو یہ لوگ کیسے نہیں، ان لوگوں کے پیچھے کیسے نماز نہیں ہوگا؟ تو سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، نماز بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں کے پیچھے نماز ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب مسلمان ہیں، اور جو اس کا کمی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور یہ لوگ کوشش کرے کہ فرقہ وارث سے نکلے۔ سب سے پہلی بات مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مین پوائنٹ ہے یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگ کے دفاع میں کھڑا ہے، جو اس کے بزرگ نے، جو اشرف علی تھانوی صاحب نے جو فتویٰ لگا دیا ہے
شیعہ پہ، بریلوی پہ کہ یہ لوگ کافر ہے. اب اس کو یہ انکار کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی ایسے گھما گھما کے اس کو کافر ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگا. بریلوی اور شیعہ ان دو گنوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ دیکھو، اس تو خاص اس کا جو خاص ہے نا، اس کا خاص نظر بریلوی پہ تھا، اس لیے کہ وہ بریلوی کے عالم الغیب کے بارے میں تو وہی عقیدہ رکھتا ہے، اور جتنا یہ بتایا ہے ڈیفینیشن کافر کا کہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس جتنا یہ ڈیفینیشن بتایا وہ سارے کے سارے بریلوی کے بارے میں بتایا، دوسرا کسی کے بارے میں بھی نہیں بتایا. اس کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ بریلوی کافر ہے، اس لیے کہ اس کے جو پپا جانی تھے اشرف علی تھانوی، اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے بریلوی جو ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، دیوبندی علماء پہ حملہ آور ہو گئے، جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے اس طرح سے شیاطین کہہ دیا، تو شیاطین مطلب کافر کے، اس کو بھی کافر میں جا کے ڈال دیا، کفر کے اس میں. اب اسی بنا پہ، اس لیے کہ بزرگوں کے بات ان لوگوں کے دماغ میں کھوپڑی میں گھسا ہوا رہتا ہے کہ بزرگ نے کیا فرمایا ہے اسی حساب سے ہم کو بات کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بزرگ کی گستاخی ہو جائے. اگر یہ بریلوی کو اگر مسلمان کہے گا تو بزرگوں کی گستاخی ہو جائے گا نا، اس لیے بریلوی کو ڈائریکٹ نہیں کہا، یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے، اس طرح سے نہیں کہا. وہ گھما کر اس کو ثابت کیا کہ بریلوی وہ قبر پجاری ہے یا وغیرہ، یہ کیا بولتے ہیں عالم الغیب کے ڈیفینیشن بتایا اور کچھ بتایا، وہ سب کے بارے میں، یہ سب کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کرتا ہے وہ کافر ہے. حالانکہ سب مانتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سیاہ، سب یہ جتنے ہیں چار فرقہ ہے، چاروں مسلمان ہیں، اور جو اس میں جو غلطی ہے وہ غلطی تو ہے. کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی بدعت میں مبتلا ہے، کوئی فرقہ واریت میں تو چاروں کے چاروں مبتلا ہے. اب جو فرقہ واریت میں مبتلا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی نہیں بات کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کمی تو سب کے اندر ہے، اور یہ بہت بڑا کمی ہے. اسی کی وجہ سے اتنا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر. اللہ